تو دنیا پاکستان کو مار رہی ہے. رائٹرز نے رپورٹ کیا یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. گلوبل ملٹریز ول بی اسٹڈنگ دا کامبیٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. تو یہ جو آپ کے شہینوں نے کیا اس کو تو اب تاریخ میں پڑھا جائے گا, ملٹریز کو پڑھایا جائے گا. یہ کامبیٹ اس سے بڑا کامبیٹ ابھی تک قریبی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آیا, تاریخ میں نظر نہیں ہے. پھر جو آپ نے سائبر اٹیک کیا وہ بھی دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا نیشنل لیول پہ سائبر اٹیک, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ جو ہوا ہے پچھلے چند گھنٹوں میں جو دنیا کا پورا اسپیکٹرم تبدیل کر دیا گیا ہے, پاکستان نے منظر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اس طرح ریٹیلیٹ کر سکتا ہے, جبکہ ہماری مسلح افواج بارہا یہ کہتی رہی, قوم کو یقین دلاتی رہی ہے. اور اب آفرین ہے یہ قوم کہ آج بھی سڑکوں پہ باہر موجود تھی, کل رات تک بھی سڑکوں پہ باہر موجود تھی, اور اس سے پہلے بھی چند 2 روز سے لاہور میں کھابے بھی چل رہے ہیں, شاپنگز بھی چل رہی ہیں, بچے نوجوان بوڑھے بزرگ, ہم نے جا کے پروگرامز کیے, لوگوں سے باتیں کی, سب کچھ سلسلہ چل رہا ہے کیونکہ اعتماد تھا, اپنی افواج پہ اعتماد تھا, متحد تھے, اور پورا نقشہ تبدیل کر دیا. بزنس زیادہ ہوا 2-3 دن میں, زیادہ ہوا ہے, لوگ زیادہ باہر نکلے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے کہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں جس طرح انہوں نے بات کی کہ چائنا تو ہمیں سپورٹ کرتا ہے, انڈین نیشنل اسکرین پہ میں نے دیکھا کہ چائنیز پروفیسر کو لیا گیا اور ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں پاکستان کی سپورٹ کریں, کہ جبکہ ہماری معیشت اکانومی بڑی ہے, ہم ٹریڈ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان ہمارا بردرلی نیشن ہے اور ہم اس کی سپورٹ جاری رکھیں گے. سی پیک ہمارے ساتھ ہے چائنا کا, میزائل ٹیکنالوجی ہم چائنا کے ساتھ بنا رہے ہیں, ٹرکی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. خطہ تبدیل ہو رہا ہے, کیا بھارت کی یہ جو خواہش ہے سپر پاور کی اس خطے کی, وہ اب اس ریٹیلیشن کے بعد ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ اس میں ڈینٹ تو پڑا ہے, اور چائنا نے جس طرح اس مشکل مرحلے میں ہمارا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے تو یقیناً پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے. اور ماضی میں تو کسی بھی مشکل مرحلے میں دنیا کے ممالک نے ہمارا ساتھ اتنا نہیں دیا, اور یہ بیلٹ اینڈ روڈ کا جو چائنا کا رول ہے پاکستان میں سے تو یہ اور زیادہ مضبوط ہوگا. اور سر وہ جو PL-15 کا ڈرامہ رچایا گیا کہ پاکستانی میزائل جو ہے وہ پکڑ لیا ہے اور کہا گیا کہ اس کو ڈی کوڈ کیا جائے گا, اور ڈی کوڈ کرنے کے بعد امریکہ کو بڑی مدد ملے گی, تو اس پہ بھی بات کریں گے. آپ کی کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ؟ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں جو بڑا فائدہ ہوا ہے وہ چائنا کا دیا ہوا جو ہمارے پاس اسلحہ تھا وہ میدان جنگ میں ٹیسٹ ہو گیا, اور اتنا کامیاب ترین ہوا کہ اس میں یورپ کی ٹیکنالوجی رافیل وغیرہ کی ہے وہ ناکام ہوئی, میگ گرائے گئے اور میزائل گرائے گئے. تو یہ بیٹل فیلڈ میں چیزوں کا چیک ہو جانا خود ان کی بہت بڑی ناکامی ہے. اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ریورس انجینئرنگ کے ذریعے اس ٹیکنالوجی کو پا لیں گے تو اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا, اور ریورس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس چیز کو پا لینے سے ان کو خود بخود کوئی چیز مل نہیں جائے گی. اس میں انڈیا آئسولیٹ ہی ہوا ہے, اور اپنے خلاف جو ملٹری پاور ہے اس میں اس نے اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز کیا ہے. بالکل اپنی سرحدوں میں جہاز گرے. نعیم صاحب کو اس وقت اسٹوڈیو سے شکریہ ادا کریں گے, اپنی گفتگو آپ جاری رکھیں. نعیم صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اس پوری ٹرانسمیشن میں, خاص طور پہ کرنٹ سچویشن کو سمجھنے میں, لوگوں کو سمجھانے میں. اور جو سب سے ڈاکٹر صاحب خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں سے وار مانگرنگ نہیں ہوئی, جس طرح نعیم صاحب نے بھی بات کی, اس سے پہلے بھی پینلسٹ نے بات کی, آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں, اور مسلسل پچھلے چند روز سے جو پاکستانی نیشنل میڈیا ہے وہ ہمیشہ امن کی بات بھی کرتا ہے, پیس کی بات کرتا ہے, اس خطے کو بہتر طریقے سے بہتر انداز سے آگے چلنے کی بات کرتا ہے. وار مانگرنگ ہم کرتے نہیں ہیں, لیکن بھارتی میڈیا شاید ان کو میڈیا سٹڈیز بہتر نہیں پڑھائی گئیں, ان کے بچوں کو پاکستانی یونیورسٹیز میں آنا چاہیے, ان کے اینکرز کو پاکستانی یونیورسٹیز میں آ کے میڈیا ایتھکس پڑھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ اب معاشرے میں پینک نہیں کریٹ کرتے, اب معاشرے کو جنگ کی طرف نہیں لے کے جاتے. آپ نے یہ دیکھا کہ جنگ کی طرف تو لے کے گیا ان کا میڈیا. یہ بات صحیح ہے, ان کے میڈیا میں جو گودی میڈیا کہلاتا ہے اس نے وار مانگرنگ اور جنگ کا ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ خود حکومت کے پاس آپشن نہیں بچے تھے, لیکن خود حکومت نے ان چیزوں کے لیے انہیں تیار کیا تھا. وہ اپنے 10 سال کی پالیٹکس BJP اور سنگٹھن اسی بیس پہ کرتے رہے ہیں تاکہ ان کو جنگ کے لیے مائنارٹی کو تو وہ اپنے معاشرے سے مٹانے کے لیے تیار تھے. ان کا خیال تھا ہمسایوں کو بھی مٹا کے تو ہم ایک سپر پاور بن جائیں گے. ڈاکٹر صاحب افغانستان پہ بھی اٹیک, آپ DGI-SPR نے کل بتایا کہ جو میزائل داغے گئے ہیں وہ افغانستان میں بھی جا کے لگے ہیں, پھر امرتسر اپنے شہر میں اقلیتوں پہ حملہ. تو وہ جو 30-35% ہندو سپریمیسی اور ہندوتوا کی شکل میں باقی اداروں کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے ان کی اپوزیشن کے بقول ہی,
تو وہ مائنارٹی کے ساتھ یہی سلوک کرتے آ رہے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان نے سامنے کھڑے ہو کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور انہیں کنٹین کرنے میں ایک لیسن دیا، جس کی سمجھتا ہوں کہ وہاں کی مائنارٹیز بھی اب آواز بلند کریں گی اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان کا بھی ساتھ دے گی. اور جو من مانے طریقے سے جمہوریت کے منہ پہ دھبا بنائے ہوئے ہیں بی جے پی کی گورنمنٹ، اس میں پیچھے ہٹنے کے مواقع اور زیادہ پیدا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. سہیل کیسے صاحب ہمارے رپورٹر نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر رپورٹر سہیل صاحب. باہر اس وقت کیا سچویشن ہے، مورال کیا ہے قوم کا؟ کیونکہ 2 روز سے مورال تو موجود تھا، جذبہ بھی تھا، لیکن کہیں نہ کہیں ایک سوال یہ تھا کہ ہم اب واپس ریٹیلیٹ کب کریں گے، ہم کب جواب دیں گے. تو ایز اے نیشن ایک تو ہم نے کیسا رسپونڈ کیا اور اس وقت باہر ماحول کیا، ذرا اس پہ اپڈیٹ دے دیں ہمیں. دیکھیں، جو سیز فائر کے بعد صورتحال پیدا ہوئی شہر میں، اور اگر ظاہر ہے لاہور میں یہ صورتحال ہے تو اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے کہ اس کو ایک بڑی اچھی خبر کے طور پر لیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا. اور وہ جو ایک پاکستانی عوام کا مطالبہ تھا کہ بھائی اگر بھارت کی طرف سے پاکستان پر میزائل فائر کیے جا رہے ہیں، ڈرونز اٹیک کیے جا رہے ہیں، تو پاکستان کو اس کا پراپر جواب دینا چاہیے. بالکل صحیح. اور بڑا اچھا جواب بھی دیا گیا پاکستان کی طرف سے، اور جو ایک طویل فہرست آئی کہ اس جواب کی صورت میں جو بھارت کو نقصانات اٹھانے پڑے، تو اس کے بعد پھر عالمی طاقتیں بھی متحرک ہوئیں، اور خصوصاً جو امریکہ کی طرف سے اس میں کردار ادا کیا گیا، اس کے نتیجے میں پھر کچھ شام 5 بجے کے قریب جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا، مکمل جنگ بندی. لیکن ابھی میں اس سارے سینیریو کا جب جائزہ لے رہا تھا تو میں نے اس میں بہت ساری نئی پہلو اور نئی چیزیں دیکھیں کہ ایک روایتی جنگ سے بالکل ہٹ کر ایک ایسی جنگ لڑی گئی جو اس خطے میں اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی. اور اگر آپ پورے سینیریو کا جائزہ لیں تو اس میں اتنی شاندار حکمت عملی پاکستان کی طرف سے جو اپنائی گئی ہے کہ انڈیا کو شاید اس کا ادراک نہیں ہو سکا کہ پہلے مرحلے میں اب یہ چیزیں کنفرم ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ کہ پہلے آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا. اس سے پہلے ہم نے اپنی اس ٹرانسمیشن میں CNN کی خبر بریک کی. اس وقت BBC جو انٹرنیشنل ادارہ ہے ایک اور، وہ یہ کہتا ہے کہ 4 روز کی کارروائیوں کے بعد انڈیا اور پاکستان کیا سوچ رہے ہوں گے. دہلی کو یہ احساس بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پرانے حریف کی فضائی طاقت اس کی سوچ سے کچھ زیادہ ہے، اور انڈیا نئے ہتھیاروں کے حصول پر اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود فیصلہ کن ضرب لگانے میں ناکام رہا ہے. BBC رپورٹ کر رہا ہے سر، اس سے پہلے CNN نے رپورٹ کیا، BBC رپورٹ کر رہا ہے، فائنینشیل ٹائمز نے رپورٹ کیا. انٹرنیشنل ادارے رپورٹ کریں جو آپ کہہ رہے ہیں. بالکل، میں یہی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ جب یہ 22 اپریل کو واقعہ ہوا پہلگام کا، اور اس کے بعد جس طرح سے چیزیں اسکلیٹ ہوئی ہیں بھارت کی طرف سے، اس سے لگ رہا تھا کہ بھارت شاید پہلے ہی یہ پلان کر کے بیٹھا ہے کہ سنتاس معاہدہ معطل کر دینا، 48 گھنٹوں کے اندر پاکستانی شہریوں کو نکل جانے کا حکم دے دینا، واگا اٹاری بارڈر بند کر دینا. اور اس کے بعد بتدریج بھارت کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے گئے، ان میں جو سب سے بڑا قدم سامنے آیا وہ ان کے تقریباً 180 کے قریب جو طیارے ہیں ان کو فارورڈ ایئر بیسز پر لایا گیا تھا. اور انہی 180 طیاروں میں سے جو پھر ہماری ISPR کی رپورٹ کے مطابق 6 اور 7 مئی کی رات کو تقریباً 74 کے قریب بھارتی فضائیہ کے پلین پاکستانی سرحد کے پاس ساتھ موجود تھے، جن کی طرف دوسری طرف ہمارے ایئر بورن ہوئے تھے. ایئر بورن جو ہوا تھا. اچھا، بظاہر تو یہ ساری جنگ جو لڑی جا رہی تھی، مطلب ذرائع ابلاغ اور جو ہم سارا کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن جو اصل میں جنگ لڑی گئی وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں، خاموش ٹیکنالوجی کے میدان میں لڑی گئی، اور سفارتکاری کے میدان میں لڑی گئی، اور اصحاب کے میدان میں لڑی گئی کہ اصحاب کس کے مضبوط تھے. مجھے اس پہ اسی پہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اصحاب کی بات کی، پاکستان کی اسٹریٹجی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں پاکستان کے سپہ سالار کی اگر تھوڑی سی بات کر لی جائے تو جنرل عاصم منیر واحد سپہ سالار ہے جو اس سے پہلے دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہیڈ کر چکے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. DG MI بھی رہے، DG ISI بھی رہے. لوگ سوال اٹھا رہے تھے، لیکن آپ اس سچویشن کو دیکھیں کہ سپہ سالار وہ ہے جس کو نروز کا پتہ ہے. اس نے 2 ایجنسیز کو ملک کی ہیڈ کیا ہے، اور وہ اس وقت سپہ سالار ہے. اور اس ساری سچویشن میں جہاں پہ پریشر تو بلٹ اپ ہو رہا تھا، سارا عوامی پریشر تو بلٹ اپ ہو رہا تھا کہ آپ ریٹیلیٹ نہیں کر رہے، اندر سے آوازیں بھی اٹھنا شروع کی تھی ریٹیلیٹ ہم کب کریں گے، کیونکہ وار سچویشن ہے نا سر.